بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ خبر دی ہم کو ابو المعالی عبد الرحیم بن مظفر قریشی نے کہا، خبر دی ہم کو حافظ ابو عبداللہ محمد بن نجار بغدادی نے کہا کہ لکھا میری طرف عبداللہ بن حسین نے، اور میں نے اس کو اس کے خط سے نقل کیا کہ فرمایا، یعنی شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے، کہ جب کوئی میرا لڑکا پیدا ہوتا تھا تو اس کو میں اپنے ہاتھ پر رکھتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ مرنے والا ہے، اس کو اپنے دل سے نکال دیتا تھا۔ جب وہ مر جاتا تو میرے دل میں اس کی موت کچھ اثر نہیں کرتی تھی، کیونکہ میں اس کو پیدا ہوتے ہی دل سے نکال دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا کہ آپ رضی اللہ عنہ کی اولاد لڑکے اور لڑکی مجلس کی رات میں فوت ہوتے تھے، مگر آپ رضی اللہ عنہ مجلس کو قطع نہ کرتے تھے، کرسی پر بیٹھ جاتے، لوگوں کو واعظ کرتے تھے، وصال میت کو غسل دیتا، اور جب غسل سے فارغ ہوتے تو اس کو مجلس میں لاتے، پھر شیخ رضی اللہ عنہ اس کے جنازہ کی نماز پڑھتے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی اسناد کے ساتھ جو ابن النجار تک پہنچی ہے، اس نے کہا کہ میں نے حافظ محمد اخضر سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں سردی کے موسم میں حاضر ہوتا۔ سردی سخت ہوتی تھی، لیکن آپ رضی اللہ عنہ پر ایک قمیض ہوتی تھی اور سر پر ایک ٹوپی ہوتی تھی۔ پسینہ آپ رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک سے نکلتا تھا، اور آپ رضی اللہ عنہ کے گردا گرد وہ لوگ ہوتے تھے جو آپ رضی اللہ عنہ پر پنکھا ہلایا کرتے تھے، جیسے کہ سخت گرمیوں میں ہلاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ خبر دی ہم کو ابو محمد حسن بن زراد نے کہا، خبر دی ہم کو شیخ ابو بکر محمد بن سخال مصری نے کہا، خبر دی ہم کو شیخ ابو بکر عبداللہ صدیقی نے کہا کہ فرمایا، شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک دن میرا حال مجھ پر تنگ ہو گیا تو میرا نفس اس بوجھ کے نیچے متحرک ہوا، اس نے آرام و آسائش کو طلب کیا۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ وہ موت کے جس میں حیات نہ ہو، اور وہ حیات جس میں موت نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ مجھ سے کہا گیا کہ وہ کون سی موت ہے کہ جس میں حیات نہیں، اور وہ کون سی حیات ہے کہ جس میں موت نہیں؟ میں نے کہا کہ وہ موت کے جس میں حیات نہ ہو تو وہ میرا مرنا اپنی ہم جنس مخلوق سے ہے کہ میں اس کو نقصان و نفع کی حالت میں نہ دیکھوں، اور میری موت میرے نفس اور ہوا، ارادہ و خواہش و دنیا اور آخرت سے ہو، بس میں ان سب امور میں نہ زندہ رہوں نہ موجود، لیکن وہ حیات کے جس میں موت نہ ہو اور میری زندگی رہے، اپنے رب عز و جل کے فعل سے کہ جس میں میرا وجود نہ ہو، اور میری موت اس میں یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے ساتھ میرا وجود رہے۔ جب سے مجھ میں عقل آئی ہے، یہ میرا سب سے زیادہ نفیس ارادہ رہا۔ مجھ کو ابو الحسن بن زراد نے یہ کہا کہ ابو بکر بن سخال نے یہ کہا کہ بے شک اس نے شیخ عارف ناصر الدین بن قویدوانی رضی اللہ عنہ سے شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے اس قول کے متعلق پوچھا کہ میرا بڑا نفیس ارادہ یہ ہے، جب سے عاقل ہوا ہوں، اس سے کیا مراد ہے؟ پلیز جسٹ اے منٹ، پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی وحید جی، اینڈ comment, like and share our videos in your friends. Thanks for this kind favor. انہوں نے جواب دیا کہ
یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ نفیس ارادہ جب تک تھا کہ وہ اسے موصوف ہوں کہ ان کا ارادہ ہے، ورنہ ان کے نفس کے اختیار کا حال با وصف ارادہ منقطع ہو گیا تھا۔ ان کا حال اللہ عز و جل کے ساتھ ترک اختیار و سلب ارادہ سے تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ کجائی شام محیو دین کجائی، چرا در مردم چشمم نیائی، تو مخمور شراب کبریائی، تو منظور جناب مصطفیٰ۔ آپ کہاں ہو اے شاہ محی الدین رضی اللہ عنہ، آپ کہاں ہو؟ میری آنکھوں کی پتلیوں میں کیوں نہیں سماتے؟ آپ اللہ تعالیٰ کی وحدت کی شراب سے مخمور اور مستغرق ہو، اور آپ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منظور نظر اور محبوب ہو۔ سبحان اللہ۔